नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की आयत है हमारी आयत नंबर 190 से 199। आज हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। नंबर 1 टॉपिक जो है जंग से रिलेटेड है, यानी उसमें इजाज़त दी जा रही है, और नंबर दूसरा टॉपिक जो है हज और उम्रे से रिलेटेड है। पहले की आयत हमारी जंग से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलू, और जंग करो, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना, उनसे जो युक़ातिलूनकुम, जंग करते हैं तुमसे, वला, और ना, तातदू, तुम ज्यादती करो। यानी यहाँ पर एक हिस्ट्री की तरफ इशारा है कि जब मक्का में दावत दी जा रही थी तो मक्का में क्या था, मुसलमान कमजोर थे, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हुए, मारा गया, बहुत ज्यादा उनको सताया गया। कुरैश ने उनके साथ बहुत जुल्म किए, लेकिन उनको इजाजत नहीं थी कि वो कुछ एक्शन लें, यानी उनसे जंग करें या कुछ उनसे झगड़ें, उनको कोई इजाजत नहीं थी। उनको यही कहा जाता था कि सब्र करो, ठीक है? क्योंकि वो कमज़ोर थे, इसी वजह से उनको इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। लेकिन जब वो मदीना चले गए, जब उनकी एक कम्युनिटी बन गई पूरी, और फिर मुसलमान भी काफ़ी लोग हुए और वहाँ पर उनका इक़्तिदार हुआ, अथॉरिटी आई, तब फिर वहाँ पर उनको इजाज़त दी गई कि अब तुम क्या करो, अब जब तुम्हारे साथ ज़ुल्म किया जाए या तुम्हें दीन का रास्ता रोका जाए या तुम्हें इस्लाम के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाए, तो तुम क्या करो, उनसे जंग करो। जैसा कि वो तुमसे जंग करते हैं, तो तुम भी उनसे झगड़ो, लेकिन तुम्हारा पर्पस क्या होना चाहिए? फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। यानी अल्लाह के लिए तुमने झगड़ना है, अल्लाह के कलमा को बुलंद करने के लिए झगड़ना है, ना कि ज़ाती इंतकाम तुम लो। वला तातदू, और तुमने ज़्यादती नहीं करनी है, ठीक है? यानी जैसा वार हो उसका बदला वैसे ही देना है। तुम इंतकाम के ऊपर नहीं लेके जाओगे, अपना ज़ाती ऊपर नहीं लेके जाओगे। पर्पस याद रखोगे कि अल्लाह के लिए तुम ये काम कर रहे हो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता है, अल मुअतदीन, ज़्यादती करने वालों को। क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, वो हर उस काम से बचें जो काम अल्लाह को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ने क्या कहा यहाँ पर, हर अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को नहीं पसंद करता है। वक़्तुलूहुम, और कत्ल करो उन्हें, हैसु, जहाँ भी, सक़िफ़्तुमूहुम, पाओ तुम उन्हें, व अख़रिजूहुम, और निकालो उन्हें, मिन हैसु, जहाँ से, अख़रजूकुम, उन्होंने निकाला तुम्हें, वल फ़ितनतु, और फ़ितना, अशद्दु, ज़्यादा शदीद है, मिनल क़त्ल, क़त्ल से। यानी अल्लाह यहाँ पर उनको साफ-साफ बता रहे हैं कि तुम उनको जहाँ पाओ, यानी जंग में जहाँ भी तुम उनको पाओ कत्ल करो और उनको भी निकालो। वहाँ से जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला, यानी मक्का से ही सब मुसलमानों ने हिजरत मदीना की तरफ की थी, तो मक्का तुम्हारा था, तो तुम भी इनको मक्का से निकालो। और फितना ज्यादा बड़ा है कत्ल से, यानी मुसलमान का या एक इंसान का हुर्मत वाला है कि उसको कत्ल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कह रहे हैं अल्लाह पाक कि कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना फितना है, यानी अल्लाह के रास्ते से रोकना। यहाँ फितना से मुराद क्या है? अल्लाह के रास्ते से रोकना। ये ज़्यादा शदीद काम है, ये ज़्यादा बुरा है, तो इसको क्या करना है? ऐ मुसलमानों, तुमने तोड़ना है, इस काम को, इस रुकावट को ख़त्म करना है। वला तुक़ातिलूहुम, और ना तुम लड़ो उनसे, इंदल मस्जिदिल हराम, पास मस्जिद हराम के, हत्ता, यहाँ तक कि युक़ातिलूकुम, वो लड़ें तुमसे, फ़ीही, इसमें। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि कहाँ-कहाँ नहीं झगड़ा जाएगा? हुर्मत वाले महीनों में, हुर्मत वाली जगहों में, जैसे मस्जिदुल हराम यानी मक्का, काबा शरीफ, और मस्जिद है, ये कौन-सी जगहें हैं? हुर्मत वाली जगहें हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं तुमने यहाँ नहीं लगा झगड़ना है, लेकिन अगर ये झगड़ें तुमसे इन्हीं दिनों में और इन्हीं जगह में तुमसे झगड़ें, तो तुम क्या करोगे? तुम भी उनको फिर पलट कर वार करोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे कि तुम वेट करोगे कि ये तो हुर्मत वाली जगह है, तो ये हमें मारे, लेकिन हमारे हाथ बंद हैं क्योंकि ये हुर्मत वाली जगह है। नहीं, अल्लाह कह रहे हैं कि तुमने वहाँ हाथ नहीं बंद करने। अगर ये तुम्हें उस जगह पर तुम्हारे पर वार करेंगे, तो तुमने भी क्या करना है? बदले के तौर पे उनको जवाब देना है। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, फिर अगर वो लड़ें तुमसे तो कत्ल करो उन्हें। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और यही बदला है काफिरों का, यानी उनसे देयर एंड देन उनको जवाब देना, यही उनका बदला है। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज आ जाएं, यानी
कुफ्र छोड़ दें या फिर जंग करना छोड़ दें, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ठीक है? तो यहाँ से इन आयत में अगर हम देखें तो मेन पर्पस अगर देखा जाए तो यहाँ बता रहे हैं अल्लाह ताला कि मकसद हमारा क्या है यहाँ पर आने का दुनिया में, अल्लाह की इताअत करना है। हर काम जो करना है वो अल्लाह के लिए करना है। जैसे यहाँ जंग का भी अल्लाह ने बता दिया कि तुमने अगर काफ़िरों को तुम झगड़ोगे, उनसे जंग करोगे तो वो अपनी ज़ात के लिए, अपने मफ़ाद के लिए नहीं, अपने इंतकाम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए करोगे। दूसरा अल्लाह ने बता दिया कि अ, ज़्यादती करने वालों को अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो ये चीज़ हमने अपनी ही ज़िंदगी में भी देखनी है। खाली हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस आयत के अकॉर्डिंग नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में भी देखेंगे कि अल्लाह ताला अगर हम कहीं ज़्यादती किसी इंसान के साथ, किसी के साथ भी अगर हम ज़्यादती कर रहे हैं, तो हमें ये बात याद रखनी है कि अल्लाह ताला जो है ज़्यादती करने वालों को नहीं पसंद करता। और दूसरी बात क्या है, जैसे यहाँ है वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी दीन के रास्ते में जो इंसान चलता है और फिर क्या होता है उसके आगे रुकावटें आ जाती हैं और फिर दूसरे इंसान उस रुकावटों की वजह से नहीं चल पाते, जो जो चलना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उन रुकावटों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कत्ल इतना बड़ा काम है, उससे भी ज्यादा कह रहे हैं अल्लाह ताला बड़ा बुरा काम है दीन के रास्ते से लोगों को रोकना। तो हमने भी क्या करना है, उन रुकावटों को हिकमत के साथ तोड़ना है, हिकमत के साथ खत्म करना है। अपने आप को हमने एज अ मॉडल शो करना है कि हम वो अमल कर रहे हैं, ताकि जो बाद वाले हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो अमल करना चाह रहे हैं, तो वो भी अमल करें। क्योंकि अगर हम कोई काम शुरू करते हैं, जो सुन्नतें, जो अमल फ़ौत हो चुके हैं, अगर हम उनकी स्टार्टिंग करते हैं, तो क्या होगा? तो जो रुकावटें होंगी, वो हमारे ऊपर आ चुकी होंगी। लोगों के जो माइंड हैं, जो बंद हैं, जो लोगों को एक्सेप्ट करने में दुश्वारी है कि ये काम कैसे हो रहा है, ये तो होता ही नहीं था, ये जो सुन्नतें फ़ौत हैं, तो क्या होगा? वो दुश्वारियाँ लोगों की खत्म होंगी और उनके माइंड बनेंगे। फिर जो पीछे वाले लोग आएँगे, जो आपको देख रहे थे या आपके बाद आने वाले लोग हैं, उनके लिए अमल करने में आसानी होगी। ठीक है जी? फिर आगे है वक़ातिलूहुम, और लड़ो उनसे हत्ता यहाँ तक के ला नहीं तकूनु रहे फितनतुन कोई फितना, वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और हो जाए दीन अल्लाह के लिए। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि कहाँ तक लड़ना है, जब तक कि ये रुकावट टूट टूट ही नहीं जाती। यानी हमने फितना क्या पढ़ा था कि अल्लाह के रास्ते से रोकना। अल्लाह कह रहे हैं जब तक जंग करनी है, जब तक ये जो रुकावट है कि अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका जाता है, इस्लाम में उसको दाखिल नहीं किया हो सकते वो, तो क्या करना है, जब तक लड़ना है, जब तक ये रुकावट खत्म नहीं हो जाती, और क्या हो जाए, और दीन जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही बाकी रह जाए। दीन से मुराद यानी इताअत, इताअत जो है लोग कर सकें और अल्लाह ही के लिए करें। फ़इन इंतहो, फिर अगर वो बाज आ जाएं, यानी वो रुक जाएं जंग करने से या कुफ्र से, तो क्या होगा, फला उदवाना, तो नहीं कोई ज्यादती, इल्ला मगर अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर। तो क्या करी जाएगी, उनके ऊपर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, लेकिन जो जालिम हैं, जो बाज नहीं आते, तो उनको बदला वैसे ही दिया जाएगा जैसा कि उन्होंने अमल किया। ठीक है? यानी जैसा अमल होगा उनको वैसी ही जजा दी जाएगी। तो वहां पर भी क्या करा जाएगा, वहां पर भी हमने ओवर नहीं होंगे, वहां पर भी एतदाल के साथ काम करेंगे, यानी जैसे उन्होंने वार किया उसका जवाब भी वैसे ही देना है। अशहरुल हरामु बिशहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास। ठीक है? अब यहाँ पर हुर्मत वाले महीने के बारे में बता रहे हैं, और हुर्मत वाले महीने में क्या बता रहे हैं कि जैसे मक्का में था, यानी कुरैश जो थे वो बिल्कुल नॉन थे, उनको पता था कि हुर्मत वाले 4 महीने हैं, ठीक है? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, रजब और मुहर्रम, ये जो महीने थे उनको पता थे कि ये हुर्मत वाले हैं। उन लोगों को पता था कि यहाँ पर क्या करना है, जंग नहीं करनी है। लेकिन अल्लाह ने यहाँ बता दिया कि क्या करना है, अगर वो हुर्मत वाले महीने में आपसे जंग करते हैं, तो आपने भी क्या करना है, हुर्मत वाले महीने में ही उनको जवाब भी देना है। अव्वल हुर्मात क़िसास, और हुर्मतों का बदला है। यानी हुर्मात में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंसान का कत्ल, उसका माल, ठीक है? जैसे जगहें, जैसे मस्जिद आ गई, हरम आ गया, और जैसे महीने, ये क्या है, हुर्मात में है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी इंसान को कत्ल कर रहा है, वो भी हुर्मत वाले महीने में, ठीक है? तो अल्लाह क्या कह रहा है, उनका उसको कातिल को जो बदला दिया जाएगा, वो भी हुर्मत वाले महीने में ही फिर उसको बदला दिया जाएगा। यानी फिर वेट नहीं किया जाएगा कि अब उसने कत्ल कर दिया है, तो लोग अब वेट करें कि ये हुर्मत वाले महीने निकल जाए, नहीं, तो उनको बदला भी हुर्मत वाले महीने में ही दिया जाएगा। फमन यअतदा, तो जो कोई ज्यादती करे अलैकुम, तुम पर, ठीक है? फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, तुम भी ज्यादती करो उस पर जिस तरह उसने ज्यादती की तुम पर, यानी एज इट इज अमल करना है।
اوور نہیں جانا ہے، انتقام نہیں لینا ہے، یعنی اس نے تمہارے ساتھ جیسی زیادتی کری ہے تم نے بھی جواباً ویسا ہی اس کے سامنے بدلہ کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرنا ہے اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کلیئر یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے، تم نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہی عدل کے ساتھ کام کرنا ہے، حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کے، یعنی دین کی سربلندی کے لیے بھی مال خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ مال دے رہے ہیں اور تم کیا کرو، صرف اپنی ہی ذات میں مگن ہو کے رہ جاؤ، اور دین کی سربلندی کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے تم اپنا مال خرچ نہیں کرو، تو تم نے کیا کرنا ہے، یہاں اللہ تب سب مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے دین کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی کیا مراد ہے کہ تم اگر دین کے راستے میں پیسہ خرچ نہیں کرو گے، صرف اپنی ہی ذات کو پریفیئر کرو گے، تو کیا ہوگا، تم اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈالو گے، یعنی تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ کیسے؟ کہ جب انسان دین کے راستے میں بالکل ہی خرچ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، پھر کافر جو ہوں گے اس کے اوپر غالب آئیں گے اور وہ ذلیل ہوگا، اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور وہ آخرت میں بھی پھر اس کی بات پرش ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں تم اللہ پاک اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ ٹھیک ہے، اب اس سے مراد جیسے اگر ہم رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، ایک تو ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن دوسرا ہماری ان سے بانڈنگ اچھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہی اللہ تعالیٰ یہاں فائدہ بتا رہے ہیں کہ تم نے خرچ کرنا ہے۔ وہ احسنو، اور احسان کرو، یعنی ایک تو ہوتا ہے تقوی کہ تقوی اختیار کرو، پھر ہے احسنو، احسان کرو، یعنی بہت بہترین طریقے سے کام کرو، یعنی تم نے خرچ کرنا ہے لیکن بالکل خوشنودی کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ تم نے خرچ کرنا ہے۔ پھر کیا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو متقین بھی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بھی پسند ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس چیز کو بھی تم ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب جیسے ہمارے لیے یہاں پر کیا آیات آئیں گی عمل کے لیے، کہ ایک تو یہی کہ واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جو پریفرنس دیتے ہیں ہم مسلمانوں کو یا اپنے مومن بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو، ان کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم نے بارہا تقوی کا ذکر پڑھا ہے، اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، یعنی ڈرو مجھ سے، مجھے یاد رکھو، ہر اس کام سے روکو اپنے آپ کو جو غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اور کیوں کرنا ہے تمہیں، کیونکہ تم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو متقین بندہ ہے ان کے ساتھ اللہ پاک ہیں۔ اگر تم کوئی کام کر رہے ہو اور تمہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی تمہاری ہیلپ کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھو کہ متقین کے ساتھ جو ہیں اللہ پاک ہیں۔ اور پھر ہم یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں، یعنی ہم کوئی بھی کام کریں اور کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں تو صرف اس کو فرائض کے درجے تک نہیں کرنا کہ یہ کام تو ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم نے یہ پوری ہی کرنی ہے اور ہم نے اس کو بس دیٹس اٹ نہیں کرنا، اس کو ہم نے اور اوپر کے لیول پہ لے کے جانا ہے، یعنی احسان کے لیول پہ جانا ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ، دل کی خوشنودی کے ساتھ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ فَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب یہاں پر ہمارے حج کی آیات آ گئیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں حج کو پورا کرو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیت کر لو، حج اور عمرے کی نیت ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا جب آپ نیت کر لو، یعنی ارادہ کر لو کہ ہم نے حج اور عمرہ کرنا ہے، تو کیا کرو تم اس کو اللہ کے لیے پھر پورا بھی کرو، یعنی صرف ارادہ کر کے نہیں چھوڑو، اس کو پھر تم پورا بھی کرو۔ اور کس لیے کرو؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی نیت جو ہے تم نے خالص اللہ کے لیے رکھنی ہے، نہ کہ یہ کہ تمہاری شہرت ہوگی، تمہاری واہوائی ہوگی، تم نے دنیا کے پرپس کے لیے نہیں، صرف یہ کام خالص اور خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پھر آگے ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ،
پھر اگر تم گھیلی جاؤ مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے، تم نے سوچ لیا کہ تم جا رہے ہو اور احرام بھی باندھ لیا ہے تم نے، لیکن کیا ہوا تم جگہ پر نہیں پہنچ رہے ہو، یعنی تمہاری کوئی فلائٹ مس ہو گئی یا پھر تمہیں راستے میں پریشانی ہو گئی، جیسے کہ پچھلے دور میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھیں، دشمن گھیر لیا کرتے تھے، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے یا ان کو آگے جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر سب کے سب احرام باندھ کے چل دیے تھے، لیکن پھر قریش مکہ نے ان کو انٹری ہی نہیں دی تھی، تو کیا ہوا کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، اگر تم ہیلی جاؤ تو کیا کرو، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی تمہیں میسر آئے ہدیے میں سے یعنی قربانی میں سے، یعنی میسر کیا مطلب کہ اگر جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، کوئی بھی جانور تمہیں اگر مل جائے تو تم کیا کرو، اس کی قربانی کر دو، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الہدی، پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنے حلال گاہ، یعنی ایک اور چیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارکان کا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنے سروں کو نہیں منڈوانا ہے، اور کب تک نہیں منڈوانا ہے، جب تک کہ تمہاری قربانی جو ہے ہو نہیں جائے، یعنی قربانی کرنے کے بعد تم نے اپنے سروں کو منڈوانا ہے، فمن کانا، تو جو کوئی ہو تم میں سے، منکم، تم میں سے، مریضن، مریض، او یا بھی، اسے اذن، تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں، ففدیتن، تو فدیہ دینا ہے، من سیامن، روزوں سے، او یا صدقتن، صدقے سے، او یا نسکن، قربانی سے، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تم میں سے مریض ہے یا اس کے سر میں درد ہے، تکلیف ہے، اور وہ قربانی سے پہلے ہی اپنا سر یا تو منڈوانا چاہ رہا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی بات ہو گئی ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا سر مونڈ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ قربانی کے بعد بھی اس کا سر نہیں مونڈے، ٹھیک ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی عذر پیش آ گئی ہو، تو وہ کیا کرے، فدیہ دے دے اس کے بدلے میں، کیونکہ یہ بھی ایک رکن ہے حج کا، تو وہ کیا کرے، فدیہ دے دے، اور فدیے میں کیا کیا ہے، روزے ہیں، روزے کتنے ہیں، 3 روزے رکھنا ہے، او صدقہ ہے، صدقہ کتنا ہے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، او نسکین، یا پھر ایک جانور کی قربانی کرنا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی تمہارے حالات جو ہیں نارمل ہو جائیں، تم امن کی صورت میں آ جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرے کے حج تک، یعنی پھر تم کیا کرو، اپنا حج جاری رکھو، ٹھیک ہے، حج جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہی آ گیا حج تمتع، ایک آتا ہے حج قران، اور ایک آتا ہے حج افراد، ٹھیک ہے، حج تمتع میں کیا ہوتا ہے، تمتع اس کو اس لیے ہی کہتے ہیں کہ جب انسان عمرہ کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، پھر وہ حج سے پہلے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھر حج کے دن آتے ہیں تو پھر اگین وہ احرام باندھتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، یعنی بیچ میں وقفہ دینا احرام کا، اور حج قران کیا ہوتا ہے، اس میں انسان عمرے سے لے کے جو احرام باندھتا ہے تو پھر وہ حج کم کرنے کے بعد ہی احرام کھولتا ہے، یعنی وہ احرام باندھے ہی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور حج قران، حج افراد کیا ہوتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، حج افراد جو مسجد الحرام کے پاس، یعنی وہاں پر اس کے حدود میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف حج کے دنوں میں آتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، حج کر کے چلے جاتے ہیں، وہ عمرہ نہیں کرتے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے، تو وہ اسے حج افراد بولتے ہیں، تو یہاں پر حج تمتع کا ذکر ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی حج تمتع کرے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کچھ بھی اس کو میسر آ جائے وہ قربانی کر لے، ٹھیک ہے، اور فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پھر جو کوئی نہ پائے، یعنی اگر کوئی قربانی نہ پائے، کس صورت میں نہ پائے کہ کوئی جانور ہی نہیں ملا، یا پھر بکنگ ہو چکی، یا پھر اب وہ پیسے جمع کرنا چاہ رہا ہے تو پیسے نہیں جمع ہو رہے ہیں، تو اس کی کیا کنڈیشن ہو گئی کہ وہ ذبح ہی نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا توڑ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ حج کے دوران جو اس کو قربانی کرنی ہوتی ہے اور وہ نہیں کر پا رہا ہے کسی بھی عذر کی صورت میں، تو وہ کیا کرے گا، اس کا پھر توڑ ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ روزے رکھے گا 3 دنوں کے حج میں، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 روزے حج کے دوران ہی رکھ لے گا، یعنی وہیں پر رکھ لے گا، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب لوٹو تم، اور 7 کب رکھے گا، جب وہ اپنے گھر آ جائے گا، تو پھر وہ روزے اپنے 7 ادھر رکھے گا گھر آ کے، 3 وہ ادھر ہی رکھے گا، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، تو یہ کتنے ہو گئے، یہ 10 روزے ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی قربانی نہیں کرنے کا کفارہ کیا ہے، 10 روزے رکھنا، 3 اپنے سفر حج پر ہی رکھنا، 7 اب
घर पर लौट कर आके रखना। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम। और ये हुक्म किसके लिए है? ये उसके लिए है जो अहले खाना के आसपास नहीं रहता है, यानी मस्जिदुल हराम के हुदूद के आसपास नहीं रहता है, ठीक है। यानी ये दूर वालों के लिए है हुक्म, यानी जो हज तमत्तो हज क़रान कर रहे हैं, दूर वाले हैं, सऊदी अरब में नहीं रह रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुक्म उनके लिए है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख्त सजा भी देने वाला है। अल्लाह कह रहे हैं ये चीज भी तुमने जहन में रखनी है कि सिर्फ अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रहीम है, गफूर है, तो तुम ये सिफत भूल जाओ। तो ये सिफत भी तुम याद रखो कि ये सिफत भी कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सख्त सजा भी देने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने जब आपको हुक्म दिया कि आपने हज करना है, तो फिर उसके अल्लाह ताला ने डिटेल भी बयान कर दी कि तुमने कैसे कैसे करना है, और उनको फिर एज इट इज पूरा ही करना है। ये नहीं कि चेंजिंग लानी है, जो जी चाया करा, जो चीज आया नहीं करा। तो अल्लाह कह रहा है वो चीज भी तुमने करनी है जो कहा गया है, और ये याद रखना है कि जैसे अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, वैसे अल्लाह ताला सजा भी देने वाले हैं। फिर आगे है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, और हज के महीने जो हैं वो मालूम है, यानी मालूम है, यानी हज के दिन जो है मुकर्रर हैं, जो महीने बताए गए हैं उन्हीं में करना है, ये नहीं कि साल साल कभी भी कर लिया। तो अल्लाह कह रहा है हज के जो महीने हैं वो मालूम है, और क्या करना है? फमन फरजा फी हिन्नल हज्जा, तो जो कोई फर्ज कर ले उनमें हज को, यानी इरादा कर ले और जाने लग जाए हज के लिए, तो वो क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा? फला तो ना रफसा, वो जिनसे गुफ्तगू करेगा, यानी उसके वहां पर जाकर क्या होगा? हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है, रिलेशन बीच का जो होता है, वो उसके ऊपर हराम हो जाएगा। यानी वो हस्बैंड वाइफ रिलेशन तो नहीं बनाएंगे, इसके अलावा भी वो उस निगाह से भी नहीं देखेंगे, और कोई ऐसी गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। वला फुसूका, और ना ही कोई गुनाह करना, ठीक है। यानी गुनाह से मुराद यहाँ पर क्या लेंगे? वैसे भी आमतौर से गीबत चुगली मना है, लेकिन जब आप हज के दिनों में जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर और ज्यादा गुनाह मिलेगा, ठीक है। तो अल्लाह कह रहा है ये काम भी तुमने नहीं करना है, ये फुसूक भी नहीं करना है, जो कि वहां पर आमतौर से हो जाता है, क्योंकि लोग ग्रुप्स में जो रह रहे होते हैं, तो उनको किसी की बात बुरी लगी तो वो क्या करते हैं? फिर चुगली गीबत भी करना शुरू कर देते हैं। वला जिदाला फिल हज, और ना ही क्या करना है? झगड़ा करना है हज में, ठीक है। झगड़े से मुराद जैसे वहां पर होता है आमतौर पे कि फिरकाबंदियां हो रही होती हैं कि नहीं ऐसे काम नहीं करते हैं, ये कौन सा रूल तुम कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं अदा करो, इसको ऐसे करो, या फिर पानी की जगह पर हो रहा है, या बैठने के ऊपर झगड़ा, या वॉशरूम की लाइन में झगड़ा, यानी झगड़े झगड़े वहां पर हो रहे होते हैं। तो अल्लाह ने क्या कह रहा है? ये सब चीजें तुमने अवॉइड करनी है, कि नंबर एक तुमने रफासा भी नहीं करना, फुसूक भी नहीं करना, और जिदाल भी नहीं करना है हज के दिनों में। हज में क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहां पर तुम्हें फिर बहुत ज्यादा गुनाह मिलेगा। वमा तफअलु मिन खैरिन, और जो भी तुम करोगे मिन खैरिन कोई नेकी, यअलमुल्लाह, जान लेगा उसे अल्लाह, ठीक है। यानी अल्लाह कह रहा है जो भी तुम काम करोगे नेकी में से, अब नेकी अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमारे ऊपर छोड़ दी कि तुम नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तस्बीहात करो, तुम जो भी कोई काम बेहतरीन वाला करोगे उसको क्या करेगा? अल्लाह ताला जान लेगा। वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ाति तक़वा, और तुम ज़्यादा राह ले लिया करो, बस बेशक बेहतरीन ज़्यादा राह तक़वा है। दौर जाहिलियत में क्या होता था? मुशरिकीन ये समझते थे, कुरैश ये समझते थे कि जब हज करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ अल्लाह के नाम पे चले जाएं, यानी कोई सामान ना लें, और ये कहें कि हम तो अल्लाह के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ही हमारा बंदोबस्त करेगा, ठीक है। तो ये करके जाओ। तो अल्लाह कह रहा है नहीं, ये ऐसा कोई भी, ये कोई तकवा नहीं है, इस चीज को तकवा नहीं कहते हैं कि आप अल्लाह के नाम पे फिर वहां पर आप सवाली बन जाएं, लोगों से हाथ फैला के मांगना शुरू कर दें। तो बेहतरीन क्या है? अल्लाह कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़्यादा राह ले लिया करो, अपनी जरूरत की चीजें ले लिया करो, अपना सामान है, अपने पैसे हैं, लिबास है, खाने पीने की चीजें हैं, तो तुम ये चीज लेके जाओ। और बेहतरीन ज्यादा राह क्या है? तकवा है। यानी अब तुम ऐसा भी मत करो कि तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम ओवर ही हो जाओ, ये भी जहन में रखो कि वहां पर तुम इबादत करने जा रहे हो, ना कि खाने, ठीक है। तो ये चीज भी तुमने जहन में रखनी है। बेहतरीन ज्यादा राह क्या है? तकवा है। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और डरो मुझसे ए अक्ल वालो। क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला? क्योंकि ये अहकाम भी वही फॉलो करेंगे
جو عقل والے ہوں گے. اللہ اس لیے ہی یہاں پر ان لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ تم نے ڈرنا ہے. کن کو ڈرنا ہے؟ اے عقل والو تم نے ڈرنا ہے مجھ سے. پھر لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان کے تب تغو تم تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، یعنی تم اگر سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے حج کے لیے تم وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر آپ کو اتنا ٹائم مل گیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی حج سے پہلے جو حج تمتع کران کے لیے جا رہے ہیں تو انہیں موقع مل رہا ہے کہ وہ یہاں سے کوئی چیز لے جائیں اور وہاں جا کے تھوڑی سی تجارت بھی کر لیں، یعنی تھوڑا بزنس وغیرہ اگر وہ کرنا چاہیں حج کے ہی سفر میں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک یہاں پر وہ کر سکتے ہیں. دور جاہلیت میں یہ چیز وہ لوگ ممنوع کرتے تھے، یعنی بہت برا سمجھتے تھے، نیکی کے خلاف سمجھتے تھے کہ کوئی انسان حج کرنے جا رہا ہے تو وہ یہ کام بھی کرے، یعنی ڈبل کام کر لینا، تو اس میں یہ چیز منع ہوتی تھی. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز بھی جائز ہے کہ تم اپنا اگر تم کما سکتے ہو تو تم بالکل کماؤ حدود میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ تم اب کمانے میں ہی لگ جاؤ، اپنی نمازیں چھوڑنا شروع کر دو. نہیں، تم عبادت بھی کرو اور عبادت کے ساتھ اگر تم کما سکتے ہو تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، تم اس کو بھی کماؤ. اور اللہ اسے کیا کہہ رہا ہے، فضل کر رہا ہے اس رزق کو. اللہ پاک فضل کہہ رہا ہے کہ اگر تم فضل تلاش کرنا چاہتے ہو ان دنوں میں بھی تو تلاش تم کر سکتے ہو. فَإِذَا پھر جب تم لوٹو من عرفات عرفات سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو ذکر کرو اللہ کا پاس مشعر حرام کے. مشعر حرام سے یہاں مراد مزدلفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کویشچن آئے گا، اس کو ذہن میں رکھنا. مشعر حرام سے یہاں مزدلفہ ہے، یعنی جب آپ مینا سے پھر عرفات گئے، عرفات سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مزدلفہ جانا ہے. ٹھیک ہے، پھر مزدلفہ جا کے آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے. یہ بہترین ذکر ہے، نماز جو ہے بہترین ذکر میں آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا وہاں جا کر کے، یعنی رات کو آرام کیا تھا. پھر فجر پڑھ کے پھر اگین وہ مینا کی طرف سفر کیا تھا. تو ہم نے بھی وہاں جا کر ایسے ہی کرنا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور ذکر کرو اس کا جیسے کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری، یعنی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے، گائیڈ کیا ہے پورے حج کے سفر میں کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو ویسے ہی تم نے کرنا ہے. وَإِن كُنتُمْ اور بے شک ہو تم من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے. ٹھیک ہے، یہ اگر آیت کا پورشن دیکھا جائے تو واقعی ہم کیا تھے، پہلے ہم گمراہ ہی تھے، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا. نارمل اگر ہم ہدایت سے پہلے کی بات بھی کریں، ہم پیدا تو مسلمان ہوئے لیکن اگر ہم ہدایت سے پہلے کی بات بھی کریں تو ہمیں واقعی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں. ہمیں صرف ایز اے مسلمان اتنا ہی پتہ تھا کہ ہم نماز کر لیں اور رمضان میں آئے تو ہم روزے کر لیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسے ایٹیکیٹس جو ہمیں پابندی کے ساتھ پتہ ہوں، یہ چیزیں تو پتہ تھیں قباحت ہیں کہ دوسروں کی چغلیاں نہیں کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں پتہ تھیں. لیکن ان کے عذاب، ان کی سزائیں، ان کی اہمیت یہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یاد رکھو، اس بات کا ذکر کرو کہ تمہیں اللہ نے کیسے تمہیں ہدایت دی، اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھو کہ تم پہلے کیا تھے، تم گمراہ تھے، تم بھٹکے ہوئے تھے. ثم افیزو پھر اگر تم پلٹو من حیثو جہاں سے افاض الناس پلٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے. یعنی اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو یہ براہ راست قریش کی طرف اشارہ ہے. قریش کیا کرتے تھے اپنی بڑھوتری جتانے کے لیے لوگوں کے اوپر کہ ہم تو خاص لوگ ہیں، وہ مینا سے مزدلفہ چلے جاتے تھے، یعنی عرفات کا میدان نہیں جاتے تھے. عرفات کا جو رکن ہوتا تھا جو کہ فرض ہوتا ہے اس کو کیا کرتے تھے، وہ اسکپ کر دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ وہاں تو عام لوگ جا رہے ہیں، ہم کیوں جائیں، یعنی بڑھوتری دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایسا کیوں ہوتا تھا، کیونکہ اگر لائن واز میں دیکھے جائے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ پہلے مینا ہوتا ہے، پھر مزدلفہ، پھر عرفات پڑتا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے مینا سے پھر عرفات جاتے ہیں، پھر دین لوٹ کے مزدلفہ آتے ہیں، پھر دین مینا جاتے ہیں. یہ کیا کرتے تھے، یہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، یہ مینا سے مزدلفہ گئے وہاں اسٹے کیا کہ ہم تو اہل حرم ہیں، ہم تو حرم والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے عرفات جانے کی. اور عرفات جو ہے بھی الگ الگ بنا ہوا ہے، الگ ہے اس کا علاقہ. تو ان کو تھا کہ اس ایریے میں ہم نہیں جائیں گے اور ہم بڑھوتری ہیں، یعنی ہم تو قریش ہیں، ہم تو قبیلے والے ہیں، ہم تو اونچے ہیں، ہم ان عام لوگوں کے ساتھ کیوں جائیں، کیونکہ وہاں سارے لوگ جاتے ہیں عرفات کے میدان میں، سبھی جاتے ہیں اور ایک وقت میں سب جاتے ہیں، سارے اکٹھا ہوتے ہیں. تو اپنی بڑھوتری دکھانے کے لیے وہاں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں اسٹے کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کی منع کر رہے ہیں کہ تم نے بھی کیا کرنا ہے، اپنی بڑھوتری نہیں دکھانی ہے.
تم نے بھی کیا کرنا ہے وہیں سے پلٹنا ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں، یعنی جیسے مینا سے لوگ عرفات جاتے ہیں، پھر عرفات سے لوگ مزدلفہ آتے ہیں، تو تم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر تب سب لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنی بڑھوتری سمجھتے ہیں، حج کے موقع پہ جا کے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں، تو وہ کیا کریں، وہ ایسا اپنا رویہ جو ہے ختم کریں اور کیا کریں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور بخشش مانگے اللہ سے، یعنی اللہ سے اس چیز کے اوپر، اس نیت کے اوپر اللہ سے معافی مانگے کہ انہوں نے ایسا سوچا ہی کیوں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کون ہے، بخشش والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پچھلے سبق میں بھی تقوی کا ورڈ 4 ٹائمز پڑھا تھا، جس میں کہ آپ لوگوں کے آلموسٹ سب کے ہی آنسر غلط تھے، حالانکہ آیت آپ نے نہیں دیکھی تھی۔ اگر آپ لوگ آیت دیکھتے تو آپ کو وہ 4 ٹائمز کا تقوی ضرور دکھتا۔ اس سبق میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹڈلی تقوی کا ذکر آ رہا ہے، تو سوچیں کہ تقوی کی امپورٹینس کتنی ہے کہ جب بھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں ایوری ویک، اس میں تقوی کا ذکر ضرور آ رہا ہے۔ اور تقوی کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی والا جو ہے وہی عقل مند ہے، تقوی والے کے ساتھ ہے اللہ پاک، اور تقوی والا جو ہے وہ اچھے برے میں بہت اچھے طریقے سے واضح سمجھتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور وہ ہر اس کام سے بچ جاتا ہے جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے بھی اس چیز کے اوپر غور کرنی ہے، ہم نے بھی انالائز کرنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات اگر ہمارے اندر دیکھی جائے تو واقعی ہمیں پہلے بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں، اور یہاں پر اگر الضالین سے مراد ہم 2 چیز لیں، ایک تو جہل اور ایک علم۔ اور ایک جہل تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو نہیں پتا ہوتا ہے، تو واقعی وہ بھٹکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا اور وہ روشن ہو گیا، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اسے واقعی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں، جہل کی وجہ سے، یعنی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اس نے بہت سارے غلط کام بھی کیے، لیکن جیسے جیسے اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اس نے کیا کرا، توبہ استغفار کی اور اپنا عمل درست کر لیا۔ اور ظالین سے مراد اگر دوسرا ہم علم لیں کہ علم کے باوجود وہ ظالین میں ہے، یعنی بھٹکا ہوا ہے، وہ کیسے، کہ کچھ لوگوں کو علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معرفت دی ہوتی ہے، لیکن اپنی پیروی کرنے کی وجہ سے، نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، علم کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ظالین، وہ بھی ظالین ہیں کہ جانتے بوجھتے حق اور باطل میں فرق ہونے کے، معلوم ہونے کے باوجود کہ کیا فرق ہے ان کے اندر، اس کے باوجود بھی وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، ظالین میں ہی ہیں۔ ہم نے یہاں سے جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کس کیٹیگری میں تھے یا ہم کس کیٹیگری میں اب بھی ہیں۔ دوسرا، ہم نے اس بات کو بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی گناہ کے کام ہم نے پہلے کیے ہیں اور ہم مسلسل کر رہے ہیں، جیسے جیسے ہمارے دن بڑھتے جا رہے ہیں، زندگی بڑھ رہی ہے، ویسے ہمارے گناہ بھی بڑھ رہے ہیں، وہ بھی کم نہیں ہو رہے ہیں، ہر دن ہم گناہ کر رہے ہیں، تو ہم نے استغفار کو لازمی پکڑنا ہے، استغفار ہم نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے، ہم نے معافی مانگتی جانی ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں اب معاف نہیں ہوں گے، ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں، اب ہم ہی تھک گئے ہیں، لیکن اللہ ہمیں پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں کرے گا، تو ہم نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ ریپیٹڈلی اس کا اللہ پاک آیت میں، قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، یعنی اگر تم زندگی ہونے کے باوجود دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کر بھی رہے ہو، جو کہ تم سے جانے انجانے میں ہو رہے ہیں، اور تم پھر اب سچے دل سے آ کے توبہ بھی کر رہے ہو اور عہد بھی کر رہے ہو کہ تم وہ دوبارہ نہیں کرو گے، اور پھر تم سے ہو بھی جاتا ہے، لیکن تم ہر بار پھر عہد کرتے ہو، پکا ارادہ کرتے ہو، اور پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے اگر تم ان سے معافی مانگو گے تو۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی آج کے سبق میں یہی ہے کہ ایک تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ تقویٰ کرنا ہے، نمبر 2 جو ہم نے پڑھا کہ فتنہ جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ بڑی بری چیز ہے، یعنی دین کے کاموں میں روکنا یا ہمارے لیے جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنا، تو ہم نے بھی ایسا ہی عمل لانا ہے کہ ہم نے بھی دین کی رکاوٹیں جو ہیں ختم کرنی ہیں، تاکہ دین جو ہے، اسلام جو ہے سب کے لیے عام ہو سکے، جو سنتیں فوت ہو گئی ہیں ان کو ہم زندہ کرنا ہے، اور نمبر 3 کیا بات رکھنی ہے ہم نے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب پہلے ہم آیات پڑھیں گے، ایمن میں آپ کا مائک دوبارہ بات کو لوں گی، پہلے ہم ریسیٹیشن سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم हमारा हज का टॉपिक जो है ये भी कंटिन्यू है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम इसको कंप्लीट करेंगे आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू